آیاتوں میں اللہ جل جلالہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زندگی، اسوہ حسنہ، سیرت طیبہ، سیرت مطہرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زندگی کے متعلق فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ قرآن مجید کا نزول میں نے کیا ہے اور اس کے حفاظت کا ذمہ میں نے اٹھایا ہے۔ تو عموماً تو سیرت طیبہ، سیرت مطہرہ کا سلسلہ چلتا ہے ترتیب وار، سلسلے وار، لیکن جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو پھر اس ترتیب کو ذرا چھوڑا جاتا ہے۔ ان آیتوں کی طرف اگر آپ غور کیجئے، فکر کیجئے، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی نزول کے متعلق فرمایا ہے، کس طریقے سے یہ نازل ہوا ہے، پھر یہ کون لے کر آیا ہے، کہاں پر اس کا نزول ہوا ہے، کس زبان میں یہ نازل ہوا ہے، اور پھر اللہ جل جلالہ نے ساری انسانیت کو اس کا وارث بنایا ہے۔ جنہوں نے قرآن مجید کو سینے سے لگایا ہے، اللہ جل جلالہ نے اس دوسری آیات میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور پھر حفاظت کا ذمہ رب کائنات فرما رہے کہ میں نے لیا ہے، قیامت تک میں اس کے ہر حرف، ہر لفظ اور ہر ایک نقطے کا حفاظت کروں گا۔ تو قرآن مجید کے نزول کے متعلق میرا رب فرما رہے ہیں کہ یہ کب نازل ہوا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ایک مبارک رات میں نازل ہوا ہے۔ وہ مبارک رات کیا ہے؟ اس مبارک رات کے متعلق میرا رب فرما رہے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قرآن مجید کا نزول قدر کے ساتھ متعلق ہوتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے مخاطب، آپ قدر کی منزلت، قدر کی مرتبے کو کیا پہچانتا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے عبادت کے اعتبار سے۔ تنزل الملائکۃ، اس رات فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، والروح فیہا، اس فرشتے کا نزول ہوتا ہے جو قرآن مجید کو لے کر آیا ہے۔ تنزل الملائکہ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ، اللہ رب العزت کی طرف سے آرڈر ان کو جاری ہوتا ہے۔ اور یہ سلسلہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، جو عبادت کرنے والے ہیں ان کے پاس آتے ہیں اور یہ سلسلہ فجر تک رہتا ہے، چونکہ اس رات کے ساتھ قرآن مجید کا نزول متعلق ہوا ہے۔ اب رات بتا دی، اس کے بعد اللہ رب العزت مہینہ بھی بتا رہے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو جو سعادت بخشی ہے کہ اس کا ایک نفل جو ہے وہ فرض کے برابر، ایک فرض 70 فرض کے برابر، اس لیے کہ اس مہینے کے ساتھ قرآن مجید کا نزول متعلق ہوا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اب آگے اللہ بتا رہا ہے، اللہ رب العزت فرما رہے کہ یہ تو آپ کو پتہ چلا کہ رات میں نازل ہوا ہے، قدر کی رات میں، رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا ہے، لیکن کس نے اس کو نازل کیا ہے وہ بھی آپ معلوم کر لیں، وہ بھی قرآن مجید خود بتاتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نازل کرنے والا میرا رب ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو ایک بہترین صورت بخشی ہے، جو خود فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو ایک بہترین سانچے میں بنایا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے اس ذات نے جس سے انسان کو پیدا کیا ہے، اس نے قرآن مجید کا نزول کیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لے کر آنے والا کون ہے؟ وہی فرشتہ ہے جو قدر کی رات کو اترتا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، لے کر آنے والا فرشتہ وہ حضرت جبرائیل امین ہے۔
علی قلبک لتکون من المنذرین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے آپ کے دل پر اس کا نزول ہوا ہے، کس زبان میں نازل ہوا ہے؟ بلسان عربی مبین، عربی فصیح زبان میں، واضح زبان میں نازل ہوا ہے۔ یہ اللہ رب العزت بتا رہے میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے جس ذات نے جس مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے اس ذات نے اس کو نازل کیا ہے۔ لے کر آنے والا فرشتہ جبرائیل امین ہے، فرشتوں کا سردار ہے، جس پر نازل ہوا ہے سید الثقلین، سید المرسلین، سید الکائنات، تمام عالمین کا بادشاہ اور مرسلین اور پیغمبروں کا سردار۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا، کہ قیامت کے دن ساری نبیوں کا سردار، ساری انسانیت کا سردار میں ہوں گا۔ لے کر آنے والا فرشتہ وہ فرشتوں کا سردار، جس ذات پر نازل ہوا ہے وہ سارے نبیوں کا سردار، ساری انسانیت کا سردار، جس کا مقام اور مرتبہ رب کے بعد ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا تو قصہ مختصر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں شاعر یہ قصیدہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی تعریف اور ثنا کا بیان کرنا یہ میری بس کی بات نہیں ہے، بس قصہ مختصر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے بعد آپ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو جس ذات اور جس ہستی پر نازل ہوا ہے اس ذات اور وہ ہستی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جس زبان میں نازل ہوا ہے وہ ساری زبانوں کا سردار۔ میرا نبی اس زبان کے متعلق فرماتا ہے اس کے ساتھ محبت کرو، پچھلے جمعے کو بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن ابھی موضوع یہی ہے کہ لوگ ہماری نصاب کو چیلنج کرتا ہے۔ میں آپ کو اپنے نصاب، مدارس کے نصاب کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ مدارس کا نصاب آیا کہاں سے ہے، اس کا نازل کرنے والا کون ہے، اس کو لے کر آنے والا کون ہے، یہ کس پر نازل ہوا ہے۔ یہ نصاب جس کے متعلق وہ ذات، وہ رب فرما رہے جو مجھے اور آپ کے پیدا کرنے والا ہے کہ میں اس کو نازل کرنے والا ہوں۔ لانے والا جبرائیل امین جس پر نازل ہوا ہے اس کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ذرا محبت کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جس زبان میں نازل ہوا ہے وہ عربی زبان ہے۔ اور میرا نبی فرما رہے احب العرب للثلاث، ارے عربی کے ساتھ محبت کرو، انگلش کے ساتھ نہ کرو۔ کہیں ہے انگلش کے ساتھ محبت کا؟ اور کوئی بتائے نا، جو آج مدارس والوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ بچے جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں ان کو یہ پڑھاؤ، نبی کا فرمان لاؤ۔ میرا نبی تو فرما رہے احب العرب للثلاث، ارے عربی کے ساتھ محبت کرو تین وجوہات کی بنا پر، لأنی عربی، میرا نبی فرما رہے اس لیے کہ میں عربی ہوں، وَلُغَةُ الْقُرْآنِ عَرَبِيٌّ، قرآن مجید کی زبان عربی ہے، وَلُغَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ، اور جنت والوں کی زبان عربی ہوگی۔ تو میرے عزیز ساتھیو لاؤ نا کوئی ایسی حدیث، کوئی اثر لاؤ جس میں کہا گیا ہو کہ اس کے ساتھ بھی محبت کرو، اس زبان کے ساتھ بھی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس رات میں نازل ہوا وہ ساری راتوں کا سردار، جس مہینے میں نازل ہوا وہ ساری مہینوں کا سردار، جو فرشتہ لے کر آیا سارے فرشتوں کا سردار، جس نبی پر قرآن مجید کا نزول ہوا سارے نبیوں کا سردار، اور جس زبان میں اس کا نزول ہوا وہ سارے زبانوں کا سردار ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اگر کوئی شخص چاہے کہ میں لوگوں کا سردار بنوں، لوگوں کا بادشاہ بنوں، اس کے لیے نسخہ یہ ہے کہ اس کلام کو لے لو، سینے سے لگاؤ، اللہ رب العزت آپ کو سردار اور بادشاہ بنا دے گا۔ اور اس بارے میں میرا نبی فرماتا ہے اس شخص کے متعلق، اس طالب علم کے متعلق جو اس کو پڑھنے کے لیے جاتا ہے، ہر ایک باپ چاہتا ہے میرے بیٹے کو پروٹوکول ملے، چاہتا کہ نہیں چاہتا ہے؟ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ آپ سے سوال کرتا ہوں۔ ہر ایک باپ چاہتا ہے میرے بچے کو پروٹوکول ملے، میرے بچے کا لوگ استقبال کرے، لوگ اس کے لیے قالینیں بچھائے۔ میرا نبی فرما رہے یہ بچہ جو قرآن مجید کی سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، اس کا پروٹوکول میرے رب نے مقرر کیا ہے، اس کے پیروں تلے وہ مبارک فرشتے جو ہے پر بچھاتا ہے۔ رب میرا پروٹوکول دے رہے اس بچے کو، کتنا بڑا پروٹوکول ہے۔
وہ مبارک فرشتے جو کہ گناہوں سے پاک ہے، وہ فرشتے اس بچے کے پاؤں تلے پر بچھاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی پروٹوکول ہوگا؟ اور میرے عزیز ساتھیوں، اس کے بعد کیا پروٹوکول ملتا ہے؟ سمندروں میں مچھلی اس بچے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے، اور بلوں میں میرے عزیز ساتھیوں حشرات الارض اس بچے کے لیے دعا کرتی ہے۔ کتنا بڑا پروٹوکول ہے! میرا رب اس بچے کو، اگر آپ اپنے بچے کو سردار بنانا چاہے، آپ چاہتے ہو کہ میرا بچہ سردار بن جائے، تو میں نے یہ کہا قرآن مجید سے جو چیز بھی متعلق ہوا ہے، جو چیز بھی اس کے ساتھ ملا ہے، رب نے اس کو سردار بنا دیا ہے۔ مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ بچہ سردار بن جائے، اس کے لیے نسخہ کیمیا یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو قرآن سے متعلق کرو۔ اب میرے عزیز ساتھیوں، آپ سب گواہ ہیں، آپ لوگ جس مسجد میں جاتے ہو اس کے ساتھ مدرسہ ہے کہ نہیں ہے؟ جواب دیا کرو یار، تاکہ مجھے پتہ چلے آپ جاگ رہے ہو۔ یا ایسا نہیں کہ ہوائی فائرنگ نہیں کرنے والا ہوں، سمجھ میں آ گیا؟ اس میں گولی ضائع ہوتی ہے، ہوائی فائرنگ بالکل نہیں کروں گا۔ جس مسجد میں آپ جاتے ہو اس میں مدرسہ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، اس مدرسے میں کیا ہوتا ہے؟ کلاس روم ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ؟ بتاؤ کیا ہوتا ہے؟ ان کے ہاتھوں میں قرآن ہوتا ہے نا، وہ قرآن جس کے متعلق میرا رب فرما رہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ وہ قرآن ان بچے کو ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ اب یہ نصاب کون بنایا؟ کس نے بنایا؟ میرے رب نے یہ نصاب اس مدرسے کا بنایا ہے۔ اب اس نصاب کے اوپر اگر کوئی اعتراض کرے گا، یہ اعتراض کہاں جائے گا؟ وائے کنا، یہ اعتراض کہاں جائے گا؟ یہ اعتراض کہاں جانے والا ہے؟ اس نصاب کے اوپر، مدرسے کے قرآن مجید کے نصاب کے اوپر اعتراض کرنے والے کا اعتراض جائے گا کہاں؟ لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ دینی مدارس میں پھر بھی یہ شرط لگائی گئی ہے کہ اگر آپ دینی مدرسے کے پہلے درجے کو پڑھنے لگے ہو تو آپ کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ میٹرک پاس ہو۔ اچھا، میٹرک پاس ہونے کے بعد یہ طالب علم شروع کرتے ہیں، 8 سال تک پڑھتا ہے، پھر اس کو سند ملتے ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا سند ایم اے عربی اور ایم اے اسلامیات کا مساوی ہے۔ لیکن جب اس سند کو آپ ان اداروں کے پاس لے کر جاتے ہو تو وہ کہتے ہیں اس میں پکوڑے بھیجو۔ کیا کرو؟ کیا کرو؟ پکوڑے بھیجو اس میں۔ نعوذ باللہ۔ ہمارا استاد جو ہے عبدالرؤف حاریجوی صاحب فرمایا کرتا تھا تمہارا یار یہ سند جو ہے پکوڑے بھیجنے کا لائق بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ظلم اور انتہا۔ لیکن اگر آپ ان کے بڑے پروفیسر کو، جو کہ ان کے کالج اور یونیورسٹی میں پڑھانے والا ہے، اس طالب علم کے ساتھ مقابلہ کرواؤ تو مقابلہ کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اور نہ کر سکتا ہے۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ میں اس میں تضمین کرتا ہوں، اولئک ابنائی، ثانیہ کا طالب علم، دوسرے درجے کا طالب علم، کالج یونیورسٹی کے پروفیسر کو لاؤ، عربی میں اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اولئک ابنائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ تو میرے عزیز ساتھیو، عجیب قوانین ہے، عجیب ترتیب ہے۔ قرآن مجید کا نزول میرے رب نے کیا ہے، مدارس میں قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے، اس کا نصاب کیا ہے؟ قرآن ہے۔ کوئی اعتراض کرے گا، وہ اعتراض سیدھا ڈائریکٹ جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور میرے عزیز ساتھیو، جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرے گا دائرہ اسلام سے فر وغر ولم یستقر، خرج عن الاسلام۔ تو باہر کے میرے عزیز ساتھیو، قرآن مجید کا نصاب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع کیا ہے، اور اس کو جبرائیل امین لے کر آیا ہے۔ نازل کرنے والا میرا رب ہے، اور وہ سلسلہ آج تک، اور حفاظت کرنے والا میرا رب ہے، اور ان مدارس کے ذریعے سے اس کا حفاظت کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قرآن مجید میں نے نازل کیا، اس کا حفاظت میں کروں گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس کا حفاظت میں زید، عمر، بکر، ساجد اور اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں ان بچوں کے ذریعے سے میں اس قرآن مجید کا حفاظت کروں گا۔ اللہ رب العزت ان مدارس کے ذریعے سے قرآن مجید کا حفاظت فرما رہے ہیں، اور یہ بات ہے اسلام کے فطرت میں قدرت نے لچک ڈالی ہے، جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ جتنا مدارس کو دبایا جائے گا انشاءاللہ اس کی تعداد بڑھتی جائے گی، انشاءاللہ اس کی تعداد۔ میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت
مدارس کے منتظمین کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔